السلام علیکم۔ سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز، سبجیکٹ کوڈ PAK 301، لیکچر ہے 4۔ ٹاپک ہے سر سید احمد خان اینڈ ہز کنٹریبیوشنز، سر سید احمد خان اور ان کی خدمات۔ دی گریٹ ایمنسپیٹر آف دی انڈین مسلم سر سید احمد خان واز بورن ایٹ دہلی ان 1817۔ اس کا اردو زبان میں مطلب ہے ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم رہنما سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ دس از دی پیریڈ وین دا گریٹ مغل امپائر واز کلوز ٹو اے کمپلیٹ کولیپس۔ یہ وہ عظیم دور تھا جب عظیم مغل سلطنت مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب تھی۔ سر سید family had already joined the East India Company and his maternal grandfather served in Iran and Burma under the British government۔ سر سید کا خاندان پہلے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی سے وابستہ ہو چکا تھا اور ان کے نانا برطانوی حکومت کے تحت ایران اور برما میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ Sir Syed got interest in English from his maternal family۔ سر سید کو دلچسپی اپنے نانا کے خاندان سے ہوئی۔ SM Ikram writes for the insight into the affair of the state and first contacts with Western learning grandfather۔ یہ آگے SM اکرام ماڈرن مسلم انڈیا PH یہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ SM اکرام لکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بصیرت اور مغربی تعلیم اور تہذیب سے پہلے رابطے کے لیے وہ اپنے نانا کے مقروض تھے۔ سر سید واز ویری ہیلدی بائی برتھ اینڈ ہز گرینڈ فادر ریمارکڈ اے جاٹ ہیز بین بورن ان آور فیملی۔ سر سید پیدائشی طور پر بہت صحت مند تھے۔ ان کے دادا نے کہا ہمارے خاندان میں ایک جاٹ پیدا ہوا ہے۔ دی ڈیتھ آف سر سید فورسڈ ہم ٹو جوائن دی برٹش ایس ہیڈ کلرک ان 1839۔ سر سید کے والد کی وفات نے انہیں 1839 میں برطانویوں کے پاس کلرک کے طور پر ملازمت کرنے پر مجبور کیا۔ The death of his father made him serious and energetic to face the neuroses of life courageously۔ ان کے بھائی کی وفات نے انہیں زندگی کی مشکلات کا ہمت سے مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ اور پرجوش بنا دیا۔ Another event that changed him entirely was the War of Independence in 1857۔ ایک اور واقعہ جس نے انہیں مکمل طور پر تبدیل کر دیا وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی۔ In 1841 he passed examination and became sub judge۔ 1841 میں انہوں نے امتحان پاس کیا اور سب جج بن گئے۔ At the eve of the War of Independence he was performing the duties as sub judge in بجنور۔ جنگ آزادی کے موقع پر وہ بجنور میں سب جج کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ He established educational institutions and after coming at Aligarh he rejuvenated his aspirations to work for the depressed Muslims of the subcontinent۔ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور علی گڑھ آنے کے بعد بر صغیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کام کرنے کی اپنی خواہشات کو زندہ کیا۔ He devoted his entire life for this purpose to bring the Muslims close to the British۔ انہوں نے مسلمانوں کو برطانویوں کے قریب لانے کے لیے اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی۔ He died on March 27, 1898 and was buried in علی گڑھ۔ وہ 27 مارچ 1989 کو وفات پا گئے اور علی گڑھ میں دفن ہوئے۔ اب جو ہے سب ہیڈنگ ہے his services، ان کی خدمات۔ He took responsibility of the Indian Muslims when they had been thrown in backwardness, depression and humiliation۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری اٹھائی جب وہ پستی، افسردگی اور ذلت میں
یعنی پسماندگی میں مبتلا تھے. دی برٹش held them criminal of the war while the Hindus had won the British being anti-Muslim force. برطانوی انہیں جنگ کا مجرم قرار دے رہے تھے جبکہ ہندو برطانویوں کو مسلمان مخالف قوت کے طور پر جیت چکے تھے. In such environment, Sir Syed guided his community to rejoin the life. ایسے ماحول میں سر سید نے اپنی قوم کو زندگی میں واپس آنے کی رہنمائی کی. To Dr. Kalb Abid, Sir Syed Ahmad Khan was among a very few leaders produced by Muslim India who, like Muhammad Ali Jinnah, made a tremendous contribution in guiding the destinies of the Indian Muslims. ڈاکٹر کلب عابد کے مطابق سر سید احمد خان ہندوستانی مسلمانوں کے چند منتخب رہنماؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے محمد علی جناح کے پاس ہندوستانی مسلمانوں کی تقدیر کی رہنمائی میں بہت اہم کردار ادا کیا. اب جو ہے تھرڈ سب ہیڈنگ ہے سر سید اینڈ پالیٹکس، سر سید اور سیاست. اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان دی پولیٹیکل ارینا سر سید craved numerous successes. سیاسی میدان میں سر سید نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں. He eradicated misunderstandings between the Muslims and the British infused due to the post-particular incidents. انہوں نے ماضی کے خاص واقعات کی وجہ سے مسلمانوں اور برطانویوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کیا. Awakening among the Muslims about the political ups and downs and coexistence in the presence of other nations in India was another contribution of Sir Syed. ہندوستان میں دیگر قوموں کی موجودگی میں سیاسی عروج و زوال اور بقائے باہمی کے بارے میں مسلمانوں میں بیداری سر سید کی ایک اور خدمت تھی. He motivated the Muslims to absorb the modern education of the West because this was the very motive of the Western expansion in the world. انہوں نے مسلمانوں کو مغرب کی جدید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی کیونکہ یہی دنیا میں مغربی توسیع کا اصل مقصد تھا. He visualized the bright future of the Muslims if they engaged themselves in the Western learning. انہوں نے مسلمانوں کے دوش مستقبل کا تصور کیا اگر وہ مغربی تعلیم میں مصروف ہو جائیں. Sir Syed won the British confidence and cordial relationship by saving their lives during the War of Independence. سر سید جنگ آزادی کے دوران برطانویوں کی جان بچا کر ان کا اعتماد اور دوستانہ تعلق حاصل کیے. He utilized their relationship for the betterment of the Muslims. انہوں نے اس تعلق کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا. It was a suitable situation because the government had put the war crimes on the Muslims' shoulders and assaulted their every aspect of life. یہ ایک نادر صورتحال تھی کیونکہ حکومت نے جنگ کے جرائم کا الزام مسلمانوں کے سر پر ڈال دیا تھا اور ان کی زندگی کے ہر پہلو پر حملہ کیا. These events were a trauma for the Muslims. The methods used by them shocked the civilized world. یہ واقعات مسلمانوں کے لیے ایک صدمہ تھے. ان کے استعمال کردہ طریقوں نے مہذب دنیا کو حیران کر دیا. The destination of Delhi as a center of Muslim culture was horrendous. دہلی کو مسلمانوں کے کلچر کے مرکز کے طور پر نفرت کا نشانہ بنایا گیا. بہادر شاہ ظفر was exiled to رنگون. بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں جلا وطن کیا گیا. Sun shot 3 Mughal princes and later 24 princes were tried to executed. ایل.ٹی. ہڈسن 3 مغلیہ شہزادوں کو گولی ماری اور بعد میں 24 شہزادوں پر محاکمہ کر کے پھانسی دے دی گئی. All Muslims were ousted from land, property and employments that made them third-class citizens of India. تمام مسلمانوں کو زمین، ملکیت اور ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا جس سے وہ ہندوستان کے تیسرے درجے کے شہری بن گئے. This
created revengeful sentiments among the Muslims who detested British, their culture and civilization. اس سے مسلمانوں میں انتقامی جذبات پیدا ہوئے جو برطانویوں اور ان کی روایات اور تہذیب سے نفرت کرتے تھے. سر سید واز آف دی ویو دیٹ برٹش ور اے civilized, educated, wise and disciplined nation and occupied India with the new war strategy and munitions that could not be matched by the locals and particularly by the Muslims. سر سید کا خیال تھا کہ برطانوی ایک مہذب، تعلیم یافتہ، عقل مند اور نظم و ضبط والی قوم ہے، اور انہوں نے نئی جنگی حکمت عملی اور اسلحے سے ہندوستان پر قبضہ کیا جس کا مقابلہ عام اور خاص طور پر مسلمانوں سے نہیں کیا جا سکتا. Therefore, at the juncture, the Muslims should mold themselves according to the pace of time to avoid more ڈیزاسٹر. اس لیے اس موقع پر مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچنے کے لیے وقت کے ساتھ اپنا انداز بدلنا چاہیے. سر سید پبلشڈ لائل محمدنز آف انڈیا اینڈ رسالہ بغاوت ہند دیٹ ہیلپڈ بوتھ دی نیشنز ٹو ریڈریس دیئر گریوینس. سر سید نے ہندوستان کے وفادار مسلمان اور رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع کیے جس سے دونوں قوموں کو اپنی شکایات دور کرنے میں مدد ملی. In 1885, the Indian National Congress was founded, but Sir Syed's warned the Muslims from the sinister aspirations of the Hindus. 1885 میں ہندوستانی نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی شیطانی خواہشات سے خبردار کیا. Another factor was that he intended the Muslims to abstain from the politics that could result in friction with the ruling. ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس سیاست سے پرہیز کرنا چاہتے تھے جو حکمرانوں کے ساتھ تنازع بن سکے. سب ہیڈنگ ہے ہندی اردو کنٹروورسی، ہندی اردو تنازع. اردو grew as common language of all the Indians regardless of origin or religion, but in 1867 the Banarsi Hindus started campaign to replace Urdu by Hindi. اردو ہندوستانیوں کی مشترکہ زبان بن گئی تھی، لیکن 1867 میں بنارسی ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو رواج دینے کی فہم شروع کر دی. To gain the objectives they declared numerous organizations which discouraged Sir Syed, who said the Shakespeare that since now both the nations could not live together. اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے جس سے سر سید کو مایوسی ہوئی، اور انہوں نے شیکسپیئر سے کہا کہ اب دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. Later the followers of Sir Syed tried their level best to save Urdu language. بعد میں سر سید کے پیروکاروں نے اردو زبان کو بچانے کے لیے اپنی کوشش کی. محسن الملک was the outstanding person who organized the Muslims in defense of Urdu. محسن الملک وہ نمایاں شخصیت تھے جنہوں نے اردو کے دفاع میں مسلمانوں کو منظم کیا. اب ایک اور سب ہیڈنگ ہے مسلمز ایز اے نیشن، مسلمان ایک قوم کے طور پر. سر سید used the word nation for the Muslims. سر سید نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا. Some writers criticized that he declared Hindus and Muslims one nation. بعض مصنفین نے تنقید کی کہ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا. But as a matter of fact he advocated the Hindu-Muslim unity meant the working relationship between the two nations as once he said. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی طرف دعوت دی جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے دو قوموں کے درمیان تعاون کا رشتہ، جیسا کہ ایک بار انہوں نے کہا Hindus and Muslims should try to be of one mind in matters which affected their progress. ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس بات
کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ترقی کے معاملے میں ایک ذہن ہوں. He favored separate electorates for the Muslims in 1883, saying that the majority would override the interests of the minority. انہوں نے 1883 میں مسلمانوں کے لیے الگ انتخابی نظام کی حمایت کی، کہتے ہوئے کہ اکبری اقلیت یعنی بڑی اقلیت کے مفاد پر غالب آ جائے گی. مسلمس ایز اے نیشن، مسلمان ایک قوم کے طور پر. یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن، متحدہ ہندوستانی وطن پرست ایسوسیشن. In 1888 he set up the Patriotic Association to meet the propaganda of the Congress. 1888 میں انہوں نے کانگریس کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے وطن پرست ایسوسیشن قائم کی. مسلم اینڈ ہندوز جوائن دی ایسوسیشن، مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایسوسیشن میں شمولیت اختیار کی. It advocated the Muslims' emotions، اس نے مسلمانوں کے جذبات کی حمایت کی. محمدن ڈیفینس ایسوسیشن، اس کا بھی اردو زبان میں مطلب یہی ہے کہ محمدن ڈیفینس یعنی حفاظتی ایسوسیشن. ان دسمبر 1893 سر سید فاؤنڈیڈ دی ایسوسیشن. دسمبر 1893 میں سر سید نے ایسوسیشن کی بنیاد رکھی. Its main purpose was to protect the political, religious and social rights of the Muslims. اس کا اصل مقصد مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور سماجی حقوق کا تحفظ تھا. سر سید was great. He contributed greatly to the Muslims' struggle for identity. سید عظیم تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی شناخت کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا. Otto von Bismarck served the German nation with the help of all government sources, but Sir Syed did it the same without all this. Otto von Bismarck نے تمام حکومتی وسائل کی مدد سے جرمن قوم کی خدمت کی، لیکن سر سید نے یہ سب کچھ بغیر کسی وسائل کے کیا. To Khalid bin Syed, many tributes have been paid to Sir Syed, particularly by modern educated Muslims, for being daring enough to put forward such views in an age which was by no means liberal or tolerant. خالد سعید کے مطابق سر سید کو بہت سے اعزازات دیے گئے ہیں. خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ان کی دلیری کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے ایسے زمانے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا جو کسی بھی طرح سے لبرل یا روادار نہیں تھا.